زندگی کے سوا اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی میں محبت، خوشی اور تعریف کی تمام قوتیں موجود ہیں۔ ہم حسن کی حقیقت سے اس وقت واقف ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر خدا کے ہر کام میں حسن و جمال کا احساس کرنے لگیں۔ جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے، جو بصورت دیگر آسانی سے بھریاتی اور اس کے آرام کا باعث ہوتے ہیں۔ بیج کا وہی عنصر ہوتا ہے جو ناقص پہلو رکھتا ہے، اور وہی عنصر پودا بنتا ہے جو صالح ہوتا ہے۔ بدی کے موقع دن میں 100 بار ملتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کا موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے لوگوں سے جتنا میل ملاپ رکھا اتنا ہی ان سے رنج دیکھے گا، کیونکہ ان کی طبیعت میں بغاوت اور ظلم بھرا ہوا ہے۔ عام لوگ کسی کمزور یا تعامل کرنے والے شخص کی ذات سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا جری اور ذہن کے پکے آدمی کا اثر قبول کرتے ہیں۔ جس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے وہ چیز جس قدر عظیم اور افضل تر ہوگی اتنی ہی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ کبھی غصے کے وقت مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ محبت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیان کرنے کی صفت ہے، اور محبت محبوب کی صفت ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور باقی سب کچھ غیر موجود ہے۔ حریص کی بات خود غرضی اور خوشامد سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا سچ بولنا ناممکن ہے۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بیچارگی اور اضطراب ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ تلوار کا زخم تو مان پڑ سکتا ہے، مگر زبان کی لگے ہوئے زخم کے ناسور بن کر رستے میں رہتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا۔ ہر سمجھدار آدمی خود غرض انسان سے بچ کر رہتا ہے۔ پسند کی عورت کو قریب لانا ہے تو اپنے آنسوں کا قطرہ میٹھے پانی میں ڈال کر اس کو پلا دیجیے، عورت تمہارے پیچھے پاگل ہو جائے گی۔